السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 64 تا 73 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے۔
کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ بے شک بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی۔ بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ اس میں جلدی کرنے والوں کو تحدید اور امتحاناً سوال کرنے والوں کا اسقاط اور ان کی دہن دوزی ہے جو انہیں عذاب سے بچا سکے۔ دنیا میں تو ہم آج عذاب میں گرفتار نہ ہوتے، یعنی قوم کے سرداروں اور بڑی عمر کے لوگوں اور اپنی جماعت کے عالموں کے، انہوں نے ہمیں کفر کی تلقین کی کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بجا لاؤ، اور کوئی کام ایسا نہ کرنا جو ان کے رنج و ملال کا باعث ہو، اور یعنی ان بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا جو ننگے نہاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر تان کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتے، انہیں برس وغیرہ کی کوئی بیماری ہے۔ اس طرح کے جب ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل کے لیے ایک تنہائی کی جگہ پتھر پر کپڑے اتار کر رکھے اور غسل شروع کیا تو پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا آپ کپڑے لینے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ جسم مبارک پر کوئی داغ اور کوئی عیب نہیں ہے۔ صاحب جا اور صاحب منزلت اور مستجاب الدعوہ، یعنی سچی اور درست حق و انصاف کی اور اپنی زبان اور کلام کی حفاظت رکھو، یہ بھلائیوں کی اصل ہے۔ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا اور تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا اور تمہاری طاعتیں قبول فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ امانت سے مراد طاعت و فرائض ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا، انہی کو آسمانوں زمینوں پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیے جائیں گے، نہ ادا کریں گے تو عذاب کیے جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امانت نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج، سچ بولنا، ناپ اور تول میں اور لوگوں کی ودیتوں میں عدل کرنا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اور جن کی ممانعت کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص نے فرمایا کہ تمام اعضاء، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سب امانت ہیں، اس کا ایمان ہی کیا جو امانت دار نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ امانت سے مراد لوگوں کی ودیتیں اور عہدوں کا پورا کرنا ہے، تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے، نہ کافر معاہد کی، نہ قلیل میں نہ کثیر میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آیان سماوات و ارض و جبال پر پیش فرمائی، پھر ان سے فرمایا کیا تم ان امانتوں کو اس کی ذمہ داری کے اٹھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو تو تمہیں جزا دی جائے گی، اور اگر نافرمانی کرو تو تمہیں عذاب کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا نہیں اے رب، ہم تیرے حکم کے مطیع ہیں، نہ ثواب چاہیں نہ عذاب۔ اور ان کا یہ عرض کرنا برائے خوف و خشیت تھا، اور امانت بطور تخیر پیش کی گئی تھی، یعنی انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے میں قوت و ہمت پائیں تو اٹھائیں ورنہ معذرت کر دیں۔ اس کا اٹھانا لازم نہیں کیا گیا تھا، اور اگر لازم کیا جاتا تو وہ انکار نہ کرتے کہ اگر ادا نہ کریں گے تو عذاب کیے جائیں گے۔ تو اللہ عز و جل نے وہ امانت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی تھی، وہ نہ اٹھا سکے، کیا
تو ماں اس کی ذمہ داری کے اٹھا سکے گا؟ حضرت آدم نے اقرار کیا۔ کہا گیا کہ معنی یہ ہے کہ ہم نے امانت پیش کی تاکہ منافق کا نفاق اور مشرکین کا شرک ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب فرمائے، اور مومنین جو امانت کے ادا کرنے والے ہیں ان کی ایمان کا اظہار ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے اور ان پر رحمت و مغفرت کرے، اگرچہ ان سے بعض طاعات میں کچھ تقصیر بھی ہوئی ہو۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کے یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور کے شان نزول اختتام پذیر ہوا، اور اسی کے ساتھ سورہ الاحزاب بھی اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین سے یہ صدا کرتا ہوں کہ آپ میرے ضرور اس چینل کو، اس قرآن پاک کے اس چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے در حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔